رات کا وقت تھا اور پورا محلہ جگمگا رہا تھا۔ گلیاں روشنیوں سے روشن تھیں، گھروں کی چھتوں پر سبز جھنڈیاں لٹک رہی تھیں اور بچے خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آسمان پر چمکتے تارے بھی جیسے آج زمین کی روشنیوں کے ساتھ خوشی منا رہے ہوں۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر 12 سالہ احمد کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ چراغان، جھنڈیاں، خوشیاں، آخر یہ سب کس خوشی میں ہے؟ اسی دوران احمد کی چھوٹی بہن فاطمہ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ روشنیوں کو دیکھ کر خوشی سے بولی، واہ احمد بھائی، محلہ تو بالکل جنت کی طرح لگ رہا ہے۔ احمد نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی سوالیہ نشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا دوست ریحان دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ کمال ہے نا احمد، پورا محلہ جگمگا رہا ہے، لیکن سچ بتاؤں تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کس خوشی میں ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، ہاں ریحان، یہی سوال میرے دل میں بھی ہے۔ تینوں بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دادا جان کے پاس جائیں گے۔ دادا جان محلے کے سب سے بزرگ اور عالم دین تھے۔ وہ ہمیشہ بچوں کو کہانیاں سناتے اور اچھی باتیں سکھاتے۔ احمد، فاطمہ اور ریحان ادب سے چلتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادا جان کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دادا جان، آج سب اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، روشنیوں سے محلہ بھر گیا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ دن اتنا خاص کیوں ہے؟ دادا جان نے اپنی تسبیح ایک طرف رکھی اور بچوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ بیٹا احمد، آج 12 ربیع الاول ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے کیونکہ ان کی آمد سے اندھیرے مٹ گئے اور روشنی پھیل گئی، ظلم، جہالت اور برائی کا خاتمہ ہوا اور انسانیت کو امید ملی۔ بچوں نے غور سے سنا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دادا جان، کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سب بدل گیا تھا؟ دادا جان نے کہا، جی بیٹی، اس سے پہلے لوگ بہت سی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، یتیم بچوں کا کوئی سہارا نہ تھا، عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی اور لوگ بتوں کو خدا مانتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کو اللہ کی پہچان ملی، حق اور سچ کا راستہ ملا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، دادا جان، پھر ہمیں 12 ربیع الاول کیسے منانی چاہیے؟ کیا صرف چراغاں کرنا کافی ہے؟ دادا جان نے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، چراغان کرنا یا جھنڈیاں لگانا خوشی کی علامت ہے، لیکن اصل خوشی تو اس وقت ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر نماز اور قرآن کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ بات بچوں کے دل کو لگ گئی۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ صرف سجاوٹ کافی نہیں، اصل مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ اگلے دن محلے میں ایک اجتماع تھا۔ سب بچے اور بڑے مسجد کے صحن میں جمع تھے۔ امام صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور ایماندار تھے۔ لوگ انہیں الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ احمد نے غور سے یہ سب باتیں سنی اور پھر اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، اگر ہم واقعی 12 ربیع الاول منانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر وہی صفات پیدا کرنی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھیں۔ ہمیں اپنے محلے کو اور بھی خوبصورت بنانا ہے، لیکن صرف روشنیوں سے نہیں بلکہ اپنے اچھے رویے سے۔ تو پھر آؤ ہم سب مل کر آج کچھ خاص کریں۔ ہم محلے کے یتیم بچوں کے لیے تحفے خریدیں گے اور ان کے ساتھ یہ خوشی بانٹیں گے، اور ہم ایک محفل نعت بھی کریں گے تاکہ سب بچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سن کر خوش ہو جائیں۔ بچوں نے اپنے والدین کی مدد سے یتیم بچوں کے لیے کپڑے اور کھلونے خریدے۔ پھر سب نے مل کر مسجد کے صحن میں محفل سجائی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی اصل خوشی ہے۔ محفل کے بعد دادا جان نے سب بچوں کو اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹو اور بیٹیوں، آج تم نے جو کیا وہی اصل جشن ولادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا صرف چراغاں کرنے کا نام نہیں بلکہ ان کے پیغام کو یاد رکھنا ہے۔
جب تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، جب تم سچ بولتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ احمد، فاطمہ اور ریحان کے دل خوشی سے بھر گئے۔ وہ جان گئے کہ 12 ربیع الاول کا دن صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلانا ہے۔ رات کو جب سب گھر لوٹے تو آسمان پر چاند چمک رہا تھا، جیسے زمین کی خوشیوں میں شریک ہو۔ احمد نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کی، یا اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500 ہمیں میلاد منانا ہے۔